کر کے، بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا، کئی ماں باپ اپنی قیمتی جائیدادیں فروخت کر کے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیز میں داخل کرواتے ہیں، لیکن افسوس آج ہماری یونیورسٹیز ان میں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے، وہاں بچے جاتے ہیں، کوئی پاؤڈر پینے والا واپس آ رہا ہے، کوئی نشہ کرنے والا واپس آ رہا ہے، کوئی آئس کا نشہ کر رہا ہے۔ ان پٹ کیا ہے اور آؤٹ پٹ کیا ہے؟ آج بڑی بڑی نامور یونیورسٹیوں میں نشے کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پرفتن دور میں ایسا ادارہ قائم کرنا، میں یقین جانو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ادارے کے سربراہ پروفیسر بلال صاحب، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اکیلے کی کاوش نہیں، ان کے ساتھ جتنے بھی معاونین ہیں ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد کلندر سے ایسا کام کروا رہا ہے کہ بچے ان کے پاس آئیں، وہ عالم دین بھی بن کر جائیں اور عاشق رسول بھی بن کے جائیں، اور اس کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر کے جائیں، کیونکہ آج ہمارے ہاں یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہم ون وے ٹریفک چلا رہے ہیں۔ جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو دنیا کے تعلیم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے یہ دین کی تعلیم حاصل کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ مولویوں کا ہی کام ہے، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان ایک دیوار بنتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا اشارہ کرنے لگا، چھوٹا سا اشارہ۔ میرے پاس ایک بندہ آیا بوڑھا، کہنے لگا حافظ صاحب میں بڑا سخت پریشان ہوں۔ میں نے کہا حضرت صاحب کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا جی میری اولاد مجھے گالیاں نکالتی ہے، مجھے دھکے دے کے باہر نکال دیا ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا بابا جی اس میں مجھے قصور آپ کا لگتا ہے، آپ کا اپنا قصور ہے۔ مجھے کہنے لگا کہ کوئی باپ چاہتا ہے اس کی اولاد اس کو گالیاں نکالے، اس کو دھکے دے، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا جی آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم دلائی ہے؟ ہاں جی میں نے بچوں کو بڑی اعلیٰ تعلیم دلائی ہے۔ بھائی کیا پڑھایا ہے تم نے؟ کہنے لگا جی میں نے بچوں کو فزکس پڑھائی ہے، کیمسٹری پڑھائی ہے، باٹنی زیالوجی پڑھائی ہے، میتھمیٹکس پڑھایا ہے، سیوکس پڑھائی ہے، انگلش پڑھائی ہے، سوشل سٹڈی پڑھائی ہے۔ میں نے کہا ان تمام سبجیکٹس میں کوئی ماں باپ کے ادب کا چیپٹر ہے؟ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا ایس یو سو سوشل یو ریپ، ارے جیسا بیجو گے ویسا ہی کاٹو گے۔ جب تم نے اپنے بچوں کو علم ہی وہی دلایا ہے جس کا منتہا یہ ہے، جو ہمیں یہ سکھلا رہا ہے کہ تمہارے بوڑھے ماں باپ تمہاری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، ان کو اٹھا اور اولڈ ایج ہاؤسز میں، کانجی ہاؤس میں جا کے داخل کروا۔ ہمارے لیے خدا کی قسم ایک بہت بڑا لمحہ ذکریہ ہے۔
پہلے یہ ہم سنا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے کہ یہ اولڈ ایج ہاؤسز یہ غیر مسلم ممالک میں ہیں، اب پاکستان میں بھی بننا شروع ہو گئی۔ ابھی چند دن پہلے لاہور کے اندر گرین ٹاؤن میں بیان کرنے کے لیے گیا ایک مسجد میں، یار یقین جانو مسجد کے پہلے ہی بورڈ لگا ہوا ہے اولڈ ایج ہاؤسز، کانجی ہاؤس۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ تعلیم ہم دلاتے ہیں، وہ یہ کہتی ہے تمہارے بوڑھے ماں باپ تمہاری ترقی کی راستے میں رکاوٹ ہے۔ میں نے کہا اگر تو چاہتا ہے تیری اولاد تیری فرما بردار ہو، تیری خدمت کرے، کہ وہ صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہی بتلائے گا۔ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان تڑپ گئے، یا رسول اللہ کون ایسا بدبخت ہے؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں اپنا مقام نہ بنائے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین تمہارے لیے جنت ہے، والدین تمہارے لیے جہنم ہے۔ ارے یہ راضی ہوگے تو رب راضی، رب راضی تو جنت ہے، اور یہ ناراض ہوگے تو رب ناراض، رب ناراض تو جہنم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے والدین کے چہرے کو محبت اور پیار سے ایک مرتبہ دیکھا، رب تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرے۔ یہ فزکس نہیں بتلائی، کیمسٹری نہیں بتلائی۔ میری گفتگو سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف ہوں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ میں مخالف کس کا ہوں؟ میں ون وے ٹریفک کا، کہ دنیاوی تعلیم دلا رہا ہے، آئنسٹائن کی تھیوریاں یاد ہیں، نیوٹن کے لاز یاد ہیں، اور 6 کلمے یاد نہیں ہے، ایمان کی صفتیں یاد نہیں ہے، نماز جنازہ یاد نہیں ہے، غسل کا طریقہ نہیں آ رہا، وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے۔ میں اس ون وے ٹریفک کے مخالف، یہ دنیاوی تعلیم کے اندر اس قدر مستغرق ہو گیا ہے، دین کا پتہ ہی نہیں۔ میرے دل میں کیا خواہش ہے، میں چاہتا ہوں بھائی آپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو ضرور بناؤ، انجینئر بنانا چاہتے ہو ضرور بناؤ، ہمیں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو، عاشق رسول پہلے ہونا چاہیے۔ آپ کا بیٹا حافظ قرآن بھی ہو، آپ کے بیٹا عالم دین بھی ہو، تاکہ کل کو جس سیٹ پر بھی بیٹھے وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ڈنکا بجائے۔ آج ہم ووٹ ان کو دیتے ہیں جن کو سورہ اخلاص یاد نہیں ہے، وہ دین کی کیا خدمت کرے؟ یہ جو ون میں ٹریفک چلا رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا خدا را پلٹ آؤ، اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ ضرور کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو دیندار بھی بناؤ۔ لو میں آپ کو ایک بات دعوے سے کہنے لگا ہوں، جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے، بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔
نمازی بچہ جب بھی اتحیات میں بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، یا اللہ میری بھی بخشش کر دے، میرے ماں باپ کی بھی بخشش کر دے۔ میں کہتا ہوں آپ کے اس وہاڑی کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے اس کے دروازے پر روزانہ 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ، یار اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہو کر 5 مرتبہ حاضر ہو کر بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنایا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاڑی والوں کے لیے ایک خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر کے اندر ہمارے بلال بھائی جیسی ایک نعمت ان کو عطا کی ہے، جنہوں نے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی آراستہ کرنے کا عہد کیا ہوا ہے۔ جو یہاں سے ڈاکٹر بن کے نکلے گا وہ عاشق رسول بھی ہوگا، وہ دیندار بھی ہوگا، یہاں سے انجینئر بن کے جائے گا وہ دیندار بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، وہ بادشاہ بھی ہوگا، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ڈنکا بجانے والا بھی ہوگا۔ اور ان کے زیر اثر یہ جو نمازی بناؤ تحریک، یقین جانو میں آپ کو ایک اپنے مشاہدے کی بات بتلانے لگا ہوں۔ ابھی چند دن پہلے ایک شہر میں میں بیان کرنے گیا تو مسجد کے ساتھ دیوار پر، سامنے دیوار پر ایک فقرہ لکھا ہوا تھا یار، جس نے میری سوچوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ وہ فقرہ کیا تھا؟ لکھا ہوا تھا اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تمہارے ہاسپٹل بھر جائیں گے، تمہاری جیلیں بھر جائیں گی۔ یار ایمانداری سے بتاؤ، میں وہ باتیں کروں گا جس کو آپ جا کے ٹیسٹ کر سکتے ہو، چیک کر سکتے ہو، مشاہدہ کر سکتے ہو۔ آج ہاسپٹل میں چلے جاؤ، ایک ایک بیڈ پر کتنے مریض ہیں، اور کئی ایسے مریض ہیں جن کو بیڈ ہی نہیں مل رہا، بیچارے ایکسپائر ہو گئے۔ جیلوں میں چلے جاؤ جہاں 2 کمروں میں کمرے میں 2 بندوں کی گنجائش، وہاں 20 بندے گھسیڑے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں شفا ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے، نماز میں شفا ہے۔ اگر میری بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، آؤ میں قرآن مجید کا حوالہ دینے لگا ہوں۔ جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں شک شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس میں شفا دیا، رحمت دیا مومنوں کے لیے۔ تو نماز کے اندر قرآن ہی پڑھا جاتا ہے، نماز کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، تو پھر نماز میں شفا ہوئی۔ ارے جب ہم نے جہاں سے شفا ملنی تھی اس جگہ کو ویران کر دیا، نماز پڑھنی چھوڑ دی، مسجد ویران ہو گئی، ہاسپٹل آباد ہو گئی، ہاسپٹل بھر گئے۔ اور قرآن مجید کا 21واں پارہ ہے، ابتدا میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ارے جس نے برے کاموں سے روکنا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، ہم برائیوں میں پڑ گئے، ہماری جیلیں بھر گئی۔
بھائی اگر میں نے جو غلط بیانے کی ہے آپ حضرات میری اصلاح کرو، میں آپ کا شکریہ ادا کروں. کیا ایسا ہو نہیں رہا؟ اب میں ایک چھوٹا سا اشارہ کرنے لگا ہوں، چھوٹا سا اشارہ. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو برے وقت سے محفوظ رکھے. یار ایک بندہ ہاسپٹل میں ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے، اور ایک بندہ جیل کے اندر ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہے. خدا را دیکھو میرے سب کے سامنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اگر مسجدوں کو ویران کرنے کی دنیا میں اتنی سخت سزا ہے تو قبر حشر میں کتنی بڑی سزا ہوگی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الارشاد اسلامک ریسرچ سینٹر والوں کو، جنہوں نے ان بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز کی رغبت کے لیے یہ اہتمام کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ حفظ قرآن کا سلسلہ، دنیاوی تعلیم کا سلسلہ، اور یہ جو اہتمام کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بھی میں بتلاؤں. اس کا مقصد یہ ہے وہ بچے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے